اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کے معنی جو ہے وہ دیکھیں گے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ نمل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہنم کے 19 فرشتوں سے بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے، کیونکہ جہنم کے 19 فرشتے ہیں، تو اس کے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی 19 ساری حروف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے گا وہ بے برکت ہوگا۔ جب سورت اس بسم اللہ کا نزول ہوا تو جو ہے مشرق کی طرف بادل چھٹ گئے اور ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندروں کا پانی ٹھہر گیا اور جنات کے اوپر شہاب ثاقب برسائے گئے اور جانوروں نے اپنے کان لگا لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کام کیا جائے گا اس کو جو ہے اس میں برکت ہوگی۔ آج ہم اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتے ہیں۔ با کے معنی کے ساتھ، ہم اردو میں کہتے ہیں با ادب، با جماعت، تو با کے معنی کے ساتھ ہوتے ہیں عربی میں بھی، لیکن جب با کو بسم ہے لفظ، جب اس کو با کو الگ کر لیتے ہیں تو جو ہے باقی پڑھنے کے لیے اس کے اوپر جزم ہے، تو اس کو پڑھنے کا عربی اور اردو کا قانون کیا ہے، اس کے شروع میں الف لگاتے ہیں اور الف کے نیچے زیر دے دیتے ہیں، تو اسم اردو میں ہم کہتے ہیں نام اللہ۔ بہت سارے علماء کے نزدیک اللہ جو اس میں جامد ہے یہ کسی چیز سے مشتق نہیں ہے، نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے نہ یہ کسی سے نکلا ہے۔ دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ اللہ جو ہے الہ تھا اور الف لام جو ہے معرفہ بنانے کے لیے، خاص کرنے کے لیے لگا تو اللہ بنا اور لام کا لام میں ادغام ہو گیا۔ الرحمن، رحمان الف لام جو ہے خاص کرنے کے لیے، معرفہ بنانے کے لیے لگا۔ رحمان اس کا مادہ روٹ ورڈ جو ہے رحیمہ ہے، اور رحمان جب پوری کی پوری گرامر فعالہ پہ چلتی ہے، عربی کی پوری گرامر فعالہ پہ چلتی ہے، جب یہ فعلان کے وزن پہ اور فعلان کے وزن پہ جاتا ہے تو اس میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے، جو ہے بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے۔ جیسے طوفان، یعنی طوفان اتنا جو ہے آندھی آئے کہ اپنی راستے کی تمام رکاوٹوں کو وہ توڑ کر رکھ دے۔ طغیان جو ہے پانی دریا سے باہر آ جائے اور اپنی راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کر دے۔ فعلان کے وزن پہ جب غضبان، ایک آدمی اتنا غصے میں آیا کہ مار پیٹ کے پہ اتر آیا اور مخالف کو جو ہے اس نے زیر کر دیا۔ فیضان جس کا فیض ازل سے ہمیشہ ہمیشہ جاری، ہر کس و ناکس کو دیتا چلا جاتا ہے۔ رحمان وہ ذات اس وزن پہ جب آئے گا قرآن مجید میں جو بھی لفظ آئے گا تو رحمان وہ ذات ہے جس کا رحم جو ہے وہ آتا ہے اتنی قوت اور شدت کے ساتھ آتا ہے کہ پوری دنیا بھی اگر گناہ گار ہو تو وہ جو ہے گناہوں کو معاف کر دے، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ سب کو رزق اپنے رحمان ہونے کی صفت کی وجہ سے سب کو رزق دیتا چلا جاتا ہے۔ الرحیم الف لام تو خاص کرنے کے لیے ہے، رحیم عربی میں فعیلن کے وزن پہ آیا ہے۔ پورے قرآن مجید میں اگر فولان کے وزن پر اور فعیلن کے وزن پر جو بھی لفظ آئے گا اس میں یہی جو ہے وہ معنی پائے جائیں گے۔ مادہ اس کا بھی رحیمہ ہی ہے، اور جب یہ فعیلن رحیم ایک ہی وزن ہے تو ہم اردو میں دیکھتے ہیں علیم۔ علیم وہ ذات ہوتی ہے جس کا علم ذاتی ہو اور ازل سے ابد تک ہو۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور ازل سے ابد تک ہے۔ عظیم وہ ذات جس کی عظمت ذاتی ہو اور ازل سے ابد تک ہو۔ پوری کائنات میں لوگ اگر لا الہ الا اللہ نہ بھی کہیں تو اللہ کی عظمت میں ذرا برابر کمی واقع نہیں ہوتی۔ اگر ساری کائنات کی چیزیں لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیں تب بھی اس کی عظمت میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ تو رحیم جو ہے اس کے اندر اللہ کا رحم کرنا ذاتی صفت ہے اور ازل سے ابد تک ہے۔ تو جو ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں با کی معنی کے ساتھ، اسم کے معنی نام اللہ، الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم بار بار رحم کرنے والا، اس لیے ہم اس کا ترجمہ نہایت رحم کرنے والا کرتے ہیں۔ ہم جب بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں، ہم کس لفظ کا معنی کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔
جب دروازہ کھولو بسم اللہ پڑھو، جب کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھو، جب پانی پیو بسم اللہ پڑھو، جب سوار ہو کسی چیز کو بسم اللہ پڑھو۔ تو اس لیے ہم شروع کرتا ہوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ اگر عربی قاعدے کے تحت ہم دیکھیں، جو بسم اللہ جو ہے حرف جر سے شروع ہوا ہے، با سے، تو یہ عربی میں جو ہے جار مجرور ہوتا ہے، اس نے با نے اسم کی نیچے زیر دی ہے، تو جو کام جو ہے حروف جر سے شروع ہو، جار مجرور، اس کے پیچھے فعل جو ہے مقدر ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ جو بھی کام جو ہے شروع، اگر اللہ تعالیٰ، یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر کام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام بلیغ ہے، جو آپ کے ذہن میں ہے وہ کام جو ہے الفاظ میں نہیں بیان کیا گیا، لیکن آپ کے ذہن میں وہ ہے، اس لیے اگر ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کام کو جو ہے ابداؤ اشرو شروع پہلے لیا، پھر ہر کام کے لیے الگ الگ جو ہے فعل لانا پڑتا، اس لیے فعل آپ کے ذہن میں ہے اور کلام بلیغ ہے، اس لیے بسم اللہ تو جو ہے آپ کے ذہن میں وہ اس جار مجرور سے شروع ہونے سے مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے پیچھے فعل معذوف ہے، اور وہ انسان جو بھی کام کرے گا وہ اس کا جو ہے وہ فعل جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ بسم اللہ کے ساتھ نام اللہ، اللہ کے الرحمن، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ رحمان وہ ذات ہے جی، یہ اللہ کی صرف دنیا کے اندر ہے رحمان، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان ذات ہے، جہاں جو مانتا ہے نہ مانتا سب کے لیے جو ہے اس کی رحمت جاری ہے، لیکن قیامت کے دن اس کی صفت رحیم ہوگی، جو ہے وہ قیامت پہ جو ایمان لایا اللہ کے احکامات پہ اور اللہ پہ، اللہ کے رسولوں کے کتابوں پہ، اس پہ رحم کیا جائے گا، کافر پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں تاکہ اس کے اندر برکت ہو۔ آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے، کل سے ہم سورہ فاتحہ شروع کریں گے، تو وما علینا الا البلاغ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اگر پچھلے 2 لیکچر اچھی طرح سمجھ لیے ہیں تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہم غور سے پڑھیں گے اور ہمیں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید اور نماز سوچ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔